مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، مطلب ایک مسلمان کی چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ اب ان تین چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں مسلمان کی، لیکن تین چیزیں اہم ہیں۔ اس میں آقا نے فرمایا کہ اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون، یہ آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مطلب یہ بھی جو ہے حرام اور گناہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اگر وہ مال کے اعتبار سے یا دوسری چیزوں کے اعتبار سے اگر وہ کمزور ہے اور اس کو اگر حقیر جانی یہ کتنا ایسا ہے اس طریقے سے ہم کہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کا مال دوسرے مسلمان بھائی کو لینا یا چھیننا یا چوری کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کی عزت کو نیلام کرنا، چوراہوں پر جگہ اس کی بے عزتی کرنا یہ بھی کیا حرام ہے، اور اس کا خون ناحق قتل کرنا یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا اس طریقے سے مال چھیننا یا بے عزتی کرنا یا خون یا دوسری چیزیں لینا یہ کیا ہے سب حرام ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اور ایسی بات کہے کہ اس سے مقصد عیب لگانا ہو، مطلب کسی کی بات کوئی چل رہی ہے اور اس کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ میں اس پر عیب لگا رہا ہوں، تو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روکے گا، اسی شخص کو کہ جس نے کسی پر عیب لگایا تھا، پل صراط پر اس کو روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی ہے، مطلب جب تک اس سے پوچھ تاچھ نہ کر لے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں ایسا کیوں کہا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو روکے رکھے گا۔ تو ہمیں حتی الامکان اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نہ کسی کی غیبت ہو جائے اور نہ کسی کی چغلی ہو جائے اور نہ کسی پر جھوٹ ہو جائے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ ہم کہتے ہیں شیشے کو، جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا چہرہ نظر آتا ہے، تو جس طریقے سے ہمارا چہرہ ہے اسی طریقے سے دوسرا مومن بھائی ہے وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے۔ تو گویا کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کا کیا آئینہ ہے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن بھائی ہیں، مطلب ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے یہ بھائی ہے، تو اس کی چیزوں کو ہلاک ہونے سے بچائے، مطلب اگر کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز ہلاک ہو رہی ہے یا برباد ہونے جا رہی ہے اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ اس کو روکیے، اور غیبت میں اس کی حفاظت کی جائے۔ اب غیبت میں حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر دو انسان ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے زبان سے روک سکتے ہیں کہ آپ فلاں آدمی کی غیبت کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس غیبت کو روکیں، کیونکہ مسلمان بھائی کا بھائی ہے، اگر ہم اس کی غیبت کریں گے تو گویا کہ حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اب بتائیں کون ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو ایسی مسلمان کی جو کیا ہے غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کو قیامت کے دن اس کا دفتر کھولا جائے گا، مطلب اس کے جو نامہ اعمال ہوں گے، چاہے اس کے نیکیاں ہوں برائیاں ہوں، سب کھولی جائیں گی، تو وہ اس میں ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جن کو اس نے کبھی نہیں کیا تھا دنیا کے اندر، تو وہ عرض کرے گا اے مولا یہ میرے لیے کہاں سے آئی ہیں، مطلب میں نے دنیا میں تو ایسا کوئی کام کیا نہیں تھا نیکیوں کا، کچھ نیکیاں کی تھیں لیکن کچھ نیکیاں جو یہاں پر ہیں وہ میں نے تو کی نہیں تھی، وہ کہاں سے آئیں؟ تو رب فرمائے گا یہ وہی ہیں کہ جو لا علمی میں لوگوں نے تیری غیبت کی تھی، مطلب جن لوگوں نے تیری غیبت کی تھی تو اس کی جس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیاں تجھے دے دی گئی ہیں، تو وہ نیکیاں ہیں۔ تو گویا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم پر گناہ بھی ہے
اور ہماری نیکیاں اس کے حصے میں جا رہی ہیں، اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، آپ کا ہی گھاٹا ہے، آپ جہنم میں بھی جائیں گے اور آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود غیبت کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حق الامکان سے بچنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس نیکیاں ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہیں، دوسرے کے پاس نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔